الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، یعنی جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں۔ یہ آیت حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا، اور 20 اوقیہ سونا یہ لے کر کے آئے تھے۔ لیکن ان کے ذمے جس دن کھانا کھلانے کی باری تجویز ہوئی تھی، اسی روز جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ میں قتال میں مشغول ہونے کی وجہ سے کھانا کھلانے کی فرصت نہیں ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچا رہ گیا۔ تو اب جو ہے یہ جنگ ختم ہوئی، یہ گرفتار ہو کر کے لائے گئے، یہ سونا ان سے لے لیا گیا۔ 20 اوقیہ سونا عباس ابن عبد المطلب سے لے لیا گیا، اور بعد میں جب گرفتار ہو کے سب لوگ مدینہ شریف لائے گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ 70 لوگ قتل کیے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار کیے گئے تھے، اور گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس ابن عبد المطلب، عقیل ابن ابی طالب، نوفل ابن حارث، یہ سب لوگ تھے۔ تو عقیل ابن ابو طالب حضرت علی کے بھائی تھے سگے، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے جنگ بدر میں۔ اور حارث یہ ابو طالب کے بھائی بھی تھے، تو حارث کے بیٹے نوفل، تو اب حضرت عباس کے 2 بھتیجے عقیل اور نوفل، یہ سب لوگ تھے۔ اور جب مشورہ کیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہی رائے قرار پائی اور فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا گیا، اور حضرت عباس سے کہا گیا کہ آپ کو، ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ 20 اوقیہ سونا جو مجھ سے لیا گیا تھا وہ فدیہ ہی میں اس کو محسوب کر لیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جو مال ہمارے خلاف جنگ کے لیے لایا گیا تھا وہ تمہارے فدیہ میں، وہ تمہیں واپس نہیں ہوگا، فدیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں اپنا بھی فدیہ دینا ہے، اور اپنے دونوں بھتیجوں کا، عقیل ابن ابی طالب اور نوفل ابن حارث کا بھی فدیہ تمہیں کو دینا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا اب کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ بقیہ زندگی میں مفلسی میں اور قریش سے بھیک مانگ مانگ کر گزاروں؟ تو
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپ کے آتے وقت جو سونا آپ کی بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا یہ سونا اگر ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں جنگ سے میں لوٹ کے واپس آؤں یا نہ آؤں، اگر واپس نہ آؤں تو یہ سونا تمہارے لیے ہے اور عبداللہ اور عبید اللہ کے لیے، اور 2 بیٹے اور تھے ان کے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو کہا کہ اس مال کا کیا ہوا؟ تو جب یہ بات بتائی تو حضرت عباس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو، اس لیے کہ اس مال کا حال میرے ام الفضل کے، ان کی بیوی کا نام تھا ام الفضل، کہ ام الفضل اور کے علاوہ اللہ کو معلوم اور کسی کو معلوم نہیں، تو تمہیں کس نے بتایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا۔ تو اس وقت حضرت عباس ایمان لیا اور اپنے دونوں بھتیجے عقیل ابن ابی طالب اور نوفل ابن حارث سے بھی کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، تو وہ لوگ اس موقع سے مسلمان ہوئے۔ اس موقع سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں، ان سے فرماؤ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، یعنی جو تم سے لیا گیا 20 اوقیہ سونا لیا گیا اور تم سے تمہارا فدیہ لیا گیا، تمہارے بھتیجوں کا فدیہ لیا گیا، اگر تم جو اس وقت اسلام کا اظہار کر رہے ہو اس میں اخلاص ہے اور نیت صحیح ہے اور تمہارے دل میں کوئی کجی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی کہ تم بھلائی کے لیے ایسا کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ہوا ایک بار مسلمانوں کا لشکر بحرین سے لوٹ کر کے آیا جنگ کر کے، اور بہت بڑا سرمایہ ہاتھ آیا، 80,000 کا مال آیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے لیے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے وہ سارے مال تقسیم کر دیے، اور حضرت عباس سے کہا کہ لے لو جتنا لے سکو، تو حضرت عباس نے اتنا لیا جتنا اٹھا سکتے تھے، جتنا اٹھا سکتے تھے اتنا لے لیا، اور بعد میں حضرت عباس نے کہا کہ جو مجھ سے لیا گیا تھا اس سے اللہ نے ہمیں اس سے بہت بہتر دیا ہے، اور بعد میں حضرت عباس اتنے مالدار ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 20 غلام تھے اور ہر غلام تاجر، غلام اس زمانے میں کچھ تو ایسے ہوتے تھے گھریلو کام کاج کرنے کے لیے، اور کچھ غلام ایسے ہوتے تھے جو فن تجارت جانتے تھے، تو آقا ان کا تجارت کے لیے بھیجتا اور جو بھی منافع حاصل ہوتا وہ آقا کی ملک ہوتا، تو 20 غلام تھے اور سب کے سب تاجر، اور سب سے جو ادنا غلام تھا بتائیں کہ اس کی تحویل میں 20,000 مال تھا، تو اب اس طرح سے 20 غلاموں کا حساب لگا لیجیے کہ کتنا ہو گیا ہے نا، لاکھوں کے حساب سے اس زمانے میں،
تو اتنے بڑے مالدار ہو گئے. تو اس لیے حضرت عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا تھا اس دن جنگ بدر کے بعد، اس سے بہتر اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. اور یہی وہ ہے منزل کہ جس میں اللہ کی مصلحت اور حکمت ہی ہے، اور اللہ کی مصلحت اور حکمت کو اللہ ہی تعالی جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحم مادر ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا. 2.5 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے، اور 6 سال کی عمر کے بعد اس وقت سے پرورش کی ابو طالب نے، اور تجارت کے لیے ملک شام بھی بھیجا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح بھی ابو طالب نے ہی کروایا. یہاں تک کہ بعثت کے بعد اعلان نبوت کیا، لوگ ظلم کرتے تو ابو طالب ہی دفاع کے لیے آتے، لڑنے بھیڑنے پر آمادہ ابو طالب ہی ہو جاتے. 3 سال تک شعب ابی طالب میں کفار نے محاصرہ کر دیا تھا، ناکہ بندی کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 سال تک کے لیے ناکہ بندی کہ اندر باہر کی کوئی چیز اندر نہ جائے، اندر کی کوئی چیز باہر نہ آئے، تاکہ وہیں گھٹ گھٹ کر اور کھانے پینے کی اشیاء باہر سے نہیں جائے گی تو ہلاک ہو جائیں. مگر اس موقع پر بھی ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا اور ساری پریشانیاں مشقت جھیلی. اور جب آخری وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے کہا تو ایمان نہیں لائے. ذرا غور کیجئے، یہیں آ کر کے عقل جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو اصل منزل تھی وہاں کے ساتھ چھوڑ دیا، ایمان نہیں لائے. موت کے بخاری مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار اصرار کرتے ہیں نہیں ایمان. اور دوسرے چچا حضرت عباس بھی چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی اسلام میں اتنی مخاصمت کہ کافروں کی طرف سے جنگ بدر لڑنے کے لیے وہ آئے، اور صرف لڑنے ہی کے لیے نہیں بلکہ 10 سردار وہ جو ان کی جانب کفار کے لشکر کا خرچہ اٹھانے کے لیے کھانے کا جو مقرر تھے ان میں حضرت عباس بھی شامل تھے. اور پھر اس کے بعد لڑائی کے میدان میں گرفتار کیے گئے اور بعد میں ایمان، اور اتنے بڑے مومن اور ہوئے کہ جانباز صحابی بن گئے. خود وہ بھی ایمان لائے، ان کے بیٹے بھی ایمان لائے. تو یہاں آ کر کے یہ ہے. اور ایک بات بیچ میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ حالانکہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو بتا دوں. بعض مقررین بھی خطاب میں کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا تھا کہ لوح محفوظ میں مٹا کر جو چاہیں لکھ دیں. تو اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اعلی حضرت نے المستند المعتمد میں صاف واضح فرما دیا ہے کہ لوح محفوظ ہے، اس میں کسی کا دسترس نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کرنے لگے کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ ہو. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اور اتنا زیادہ دعا میں اصرار کہ اس اصرار کو اللہ تعالیٰ نے مجادلہ یعنی جھگڑا سے تعبیر فرمایا. یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم مجھ سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ کس طرح سے عذاب ٹل جائے. مگر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا وہ آ کر رہے گا، رد ہونے والا نہیں ہے، آتن غیر مردود، وہ رد نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی اور رسول ہیں، مگر لوح محفوظ میں جو قضاء الہی ہے اس کے خلاف اس کو بدلنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ابو طالب ایمان لے آئیں، مگر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اگر لوح محفوظ میں دسترس کی گنجائش ہوتی رب تعالیٰ کی جانب سے تو سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر دل سے چاہنے کے باوجود بھی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں جو یہ بیان کیا جاتا غوث اعظم کے تعلق سے کہ لوح محفوظ میں محو اس بات کا حکم ان کو حق دے دیا گیا تھا، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ تو اس لیے اصل میں بعض مقررین بھی سنی سنائی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے، تحقیق سے نہیں دیکھتے کہ ہے حقیقت میں کیا۔ خیر وہ بات بیچ میں آ گئی اس لیے میں نے بیان کر دی۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے یعنی خیانت کرنا چاہیں گے، بظاہر ایمان لیں اور بعد میں خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، وہ جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، یعنی جنگ بدر میں 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو اتنے لوگ تمہارے قابو میں دے دیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یعنی مکہ معظمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مہاجرین 2 طرح کے تھے، کچھ وہ جو ہجرت کر کے براہ راست مدینہ شریف پہنچے، اور کچھ حضرات وہ جو ہجرت کر کے پہلے حبشہ پہنچے اور حبشہ سے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ 2 طرح کے ہجرت کرنے والے تھے۔ مگر جو لوگ ہجرت کر کے گئے مکہ معظمہ میں بہت مالدار تھے، ان کا گھر بار سب کچھ تھا، لیکن یہاں مال و دولت گھر بار یہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں ان کا نہ مال نہ اسباب نہ گھر نہ بار۔ تو اللہ تعالی نے مدینہ والوں کی دلوں میں وہ جذبہ اور وہ حوصلہ اور وہ محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنے اپنے مالوں میں ان کو حصہ دار بنا لیا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اور مال و دولت سے بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا، مدد کی۔ اس لیے وہ انصار کہلاتے ہیں، مدد کرنے والے۔ اور اس کے بعد اس دور میں ان مہاجرین اور انصار کے درمیان
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کے مال کے وارث بنا دیا۔ پھر بعد میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی اولو الارحام بعضهم اولی من بعض، تو اس آیت سے اس وراثت کو یعنی منسوخ کر دیا گیا اس حکم کو۔ تو فرمائے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یعنی انصار، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ پھر بعد میں اس آیت کریمہ سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم، ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں۔ ہجرت نہ کریں تو ان کا ترکہ کچھ نہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں، ہجرت کر کے بھی آئے نہیں لیکن اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے۔ جس قوم کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم نہ تو تمہارے خلاف لڑیں گے، نہ تم ہمارے خلاف لڑو گے، اور نہ تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے اور نہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد کریں گے، تو ایسے قوم کے خلاف کی بات اگر آ جائے تو پھر وہاں معاہدہ کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ کافر یعنی ان کے مومنین کے درمیان وراثت نہیں ہے، کافر اور مومن کے درمیان وراثت نہیں۔ کوئی کافر ہے اور کوئی دوسرا اس کا قریبی رشتہ دار مسلمان ہے تو کافر کا مال مسلمان کو نہیں دیا جائے گا اور مسلمان کا مال اس کافر کو نہیں دیا جائے گا، وراثت جاری نہیں ہوگی۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کے اموال اور وراثت سے منع کیا گیا ہے اور اس سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں پر باہم میل جول رکھنا لازم کیا گیا۔ الا تفعلوه تکم فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اگر مسلمان ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھیں، ایک دوسرے سے محبت نہ رکھیں، تو پھر روئے زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا، اور ہو رہا ہے یہی آج کے زمانے کہ ایک دیکھیے رشتہ ایمانی کی بنیاد پر اللہ نے ایسے دو خاندانوں کو ایسا جوڑ دیا، ایسی محبت پیدا کر دی کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اوس اور خزرج مدینہ کے قریب دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اور ان کے درمیان 100 سال سے زائد سے جنگ چل رہی تھی۔ کبھی اوس کے لوگوں نے خزرج کے لوگوں کو قتل کر دیا، کبھی خزرج کے لوگوں نے اوس کے لوگوں کو قتل کر دیا، اور یہ انتقام در انتقام چلا آ رہا تھا۔ 100 سال سے زائد سے جنگ چلی آ رہی تھی، مگر جب ایمان لے آئے، رشتہ ایمانی سے جڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی کہ یہ دونوں قبیلے جو 100 سال سے جنگ کر رہے تھے، اور خود آیت کریمہ میں اس سے پہلے والے سبق میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اگر تم دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب خرچ کر ڈالتے تو ان کو ملا نہیں سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتہ ایمانی سے ایسا جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا
کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی ہے، اخوت و بھائی چارہ اگر نہیں ہوگا تو زمین میں فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے. والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا. فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. تو یہ بعد میں جو آئے وہ ہجرت ثانیہ کہلاتی ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اس آیت سے وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو وراثت جاری فرمائی تھی اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا گیا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے.